بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا جس طریقے سے ایک بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، اس نتیجے میں جہاں پہ پازیٹیو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کچھ ایسی نیگیٹو چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ بہت سارے شورفا کی پگڑیاں، عزتیں سوشل میڈیا پہ سو کالڈ قسم کے جو چینلز وغیرہ بنے ہوئے ہیں، فیس بک چینلز وغیرہ یا سوشل میڈیا جتنے بھی چینلز وغیرہ بنے ہوئے ہیں، اس پہ شورفا کی عزتیں اچھالنا ایک معمول کی بات بن گئی ہے۔ اس سلسلے میں آزاد کشمیر گورنمنٹ نے کچھ قوانین بھی پاس کیے ہیں، کچھ ہماری عدالت عالیہ کے فیصلے بھی سامنے آئے ہیں، اور اس سلسلے میں ہماری ضلعی انتظامیہ اور ہماری جو تحصیل انتظامیہ ہے اسے کافی ساری ایسے لوگوں کے خلاف کارروائیاں بھی کی ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ قانون سے بالا تر ہیں یا مبرہ ہو کر ہو رہی ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس میں 3-4 چیزیں ہیں جو میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں۔ ایک نوٹیفیکیشن ہے جو پریس فاؤنڈیشن کی طرف سے جاری ہوا، جو سائن کرتا ہے ڈی جی راجہ اظہر اقبال صاحب کی طرف سے ہے۔ اس پہ انہوں نے 2 فیصلوں کے حوالے دیے ہیں جو عدالت عالیہ کے فیصلے ہیں، ریٹن بائی جسٹس تبسم آفتاب علوی صاحب۔ اس میں پہلا جو ایک کیس ہے مشتاق مغل بنام حیدر عباس نیوز ڈائریکٹر صاحب، وہ جو فیصلہ آیا، اور جو دوسرا فیصلہ ہے ممتاز حق صاحب بنام اے جے کے گورنمنٹ۔ ان 2 فیصلوں میں کیٹیگوریکلی ہماری عدالتوں نے کلیئرلی یہ کہا ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے فیس بک چینل، کیبل چینلز، نان رجسٹرڈ جتنی بھی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں یا عزتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان لوگوں کو جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، ان چینلز کو، ان صحافیوں کو، ان اداروں کو، ان فیس بک پیجز کو، ان فیک پیجز کو آپ بین کریں۔ ان 2 فیصلوں کے علاوہ جو پریس فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں جسٹس صداقت، ان کی طرف سے بھی بڑی کیٹیگوریکل ڈائریکشنز ہیں کہ اس طرح کے جتنے نان رجسٹرڈ پیجز وغیرہ چل رہے ہیں ان کو بین کیا جائے۔ اب جب یہ پریس فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو اس کی روشنی میں تمام ڈویژن لیول پہ کمشنر صاحب کی سربراہی میں ٹاسک فورس ٹیم بنائی گئی کہ آپ ان چیزوں کو مانیٹر کریں کہ کون سے ایسے پیجز ہیں جس کے ذریعے سے ایک بے لگام قسم کی انفارمیشن، جس میں اچھی باتیں ہیں، بری باتیں ہیں، اور بالکل ان کنٹرولڈ اور ان ریگولیٹڈ قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ ہوا میں اچھال دی جاتی ہے۔ تو اس ڈائریکشن اور عدالتوں کے فیصلوں کی روشنی میں ہمارے ڈی ایم صاحب نے بھی ایک آرڈر پاس کیا، ہماری تحصیل کی سطح پہ ایس ڈی ایم صاحب نے بھی آرڈر پاس کیا، اور اسی کی روشنی میں ایس ایچ او صاحب نے بھی تحصیل کی حد تک جو ہے ایک اپنی طرف سے نوٹس جاری کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آپ اگر نان رجسٹرڈ ہیں، آپ کی کسی ادارے کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے اور آپ اس طرح سے خبریں دیے جا رہے ہیں اور لوگوں کی عزتیں اچھالتے جا رہے ہیں تو ایسے نہیں ہو سکے گا۔ اب ان تمام فیصلوں کے بعد اے جے کے گورنمنٹ نے ایک اور اس چیز کو روکنے کے لیے ایک اور قدم اٹھایا، وہ یہ تھا کہ جو پاکستان کے اندر پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے 2016 والا، اس کو یہاں پہ اڈاپٹ کر لیا۔ وہ ایک کرمنل لا سیکنڈ امینڈمنٹ 2020 ایکٹ کے نام سے یہاں پہ ہمارا جو اے پی سی ہے اس کے اندر اڈاپٹ ہو چکا ہے۔ اب اگر اس قانون کو دیکھا جائے تو اس کے اندر بہت ہی سخت قسم کی سزائیں جو ہیں وہ اے جے کے گورنمنٹ نے پاس کی، اور آلریڈی وہ اس کے اندر سخت سزاؤں کا تعین کیا گیا تھا۔ 3-4 چیزیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی بھی انفارمیشن سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے کسی انسان کی عزت نفس کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کے اندر لا کی پروویژنز رکھ دی گئی۔ اگر کوئی شخص کسی بھی انفارمیشن سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے کسی شخص کی تصویر بگاڑتا ہے، کسی شخص کے بارے میں ایسی خبر سوشل میڈیا پہ یا انفارمیشن سسٹم کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتا ہے جو فیک ہے، فریولس ہے، یا جس کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو اس کے خلاف بھی یہ قانون جو اے جے کے گورنمنٹ نے کرمنل لا سیکنڈ امینڈمنٹ کے نام سے پاس کیا ہے وہ بھی حرکت میں آئے گا، اور اس کے لیے گورنمنٹ نے بہت سخت سزائیں رکھی ہیں۔ اس میں ہم نے کافی ساری ایف آئی آرز بھی درج کی ہیں جو اس طرح سے کسی کی عزتوں کو سوشل میڈیا پہ اچھال رہے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کے خلاف ہم کارروائیاں کر رہے ہیں، اور آپ کے چینل کے توسط سے میں تمام لوگوں کو یہ آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے یہ ان ریگولیٹڈ نہیں رہے گا۔ جو لوگ بھی سوشل میڈیا پہ کسی کی عزت نفس کو، کسی بھی نیچرل پرسن کی انٹیگریٹی کو، ریپوٹیشن کو، یا کسی
بھی قسم کی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو اے جے کے گورنمنٹ نے اس کے متعلق جو قوانین پاس کیے ہیں اور ہمارے جو ڈی ایم صاحب نے ایس ڈی ایم صاحب نے جو ڈائریکشنز یا آرڈر پاس کیے ہیں، یہ جو ہماری عدالت عالیہ کے جو فیصلہ جات آ چکے ہیں، اس کی روشنی میں سخت سے سخت کارروائیاں کی جائیں گی۔ تو ان تمام چینل کے توسط سے میں تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں تو اس کو مثبت پہلوؤں سے استعمال کریں، لوگوں کی آگاہی کے لیے استعمال کریں۔ آپ سوشل میڈیا کو آپ اس طریقے سے استعمال کریں کہ یہ کون سی آگاہی ہے کہ جس سے معاشرے کے، آپ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی نیوز دیتے ہیں تو معاشرے میں خلفشار پھیل جاتا ہے، انتشار پیدا ہو جاتا ہے، تو آپ آگاہی بیسیکلی نہیں دے رہے، آپ لوگوں کے اندر افراتفری، سینسیشنلزم پھیلا رہے ہیں، جس سے ہمارے معاشرے کا جو امن ہے اس میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میری تمام لوگوں سے یہ استدعا ہے کہ آپ بھی سوشل میڈیا اور یہ جتنے اس طرح کے ہمارے انفارمیشن سسٹمز بنے ہوئے ہیں ان کو بڑے ہی کانشیس رہتے ہوئے استعمال کریں کہ ان کا استعمال جو ہے وہ آپ کے خلاف جو ہے کوئی نہ کوئی کارروائی عمل میں آ سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے جو لیگل برانچ کے ہیں ہیڈ آج ہمارے ساتھ پی ڈی ایس پی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو اس حوالے سے کہ قانونی حوالوں سے جو چیز اے جے کے گورنمنٹ نے پاس کی ہے وہ اپنی اوپینین کا بھی اظہار کریں۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اس چینل پہ لیا ہے۔ بنیادی طور پر یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے شہری ہیں ہم ان کو یہ جو قوانین پہ بنے ہیں ان کی آگاہی دے دیں، ان کو روشناس کرا دیں کہ ہمارے قوانین کیا ہے۔ ویسے تو جنرل جو لا ہے، پرنسپل ہے کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، وہ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے قانون کا علم نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایز اے پولیس افسر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو نئی چیزیں سامنے آئی ہیں جن کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، ہم آپ کی چینلز کے تھرو بتا دیں کہ کون سے کام کرنے والے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے والے ہیں۔ اب جب سے نیٹ آیا ہے، سوشل میڈیا کا جب استعمال شروع کیا گیا ہے تو زیادہ تر ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کا نیگیٹیولی بے دریغ استعمال کیا ہے، اور ان کو احساس تک نہیں ہے کہ جو ہم پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں کتنی اجیرن ہو چکی ہیں، لوگوں کے لیے کتنے بڑے مسائل ہیں، ان کی عزتوں کا کتنا پامال ہو رہا ہے۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا ہماری آزاد گورنمنٹ نے یہ نئے قانون کو اے پی سی کے اندر انٹروڈیوس کرا دیا ہے، وہ انفورس ہو چکے ہیں، اس پہ آگے جو ٹاسک فورسز ہیں وہ بن چکی ہیں، جس طرح اے ایس پی صاحب نے کہا، ہمارے اے سی صاحب نے بھی ادھر آرڈر جاری کیے ہوئے۔ تو قانونی اس کی شکل جو ہے تو یہ لمبا قانون، لیکن مختصر جو میں بتا سکتا ہوں ادھر وہ یہ ہے کہ ایک جو ہمارا مسلمان جو ہم ہیں وہ فرقہ واریت پہ پڑے ہوئے، تو ایک فرقہ جو ہے وہ اپنی حد تک اپنے عقائد، اپنے نظریات کے مطابق تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کو کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت اور اصلاح کے تحت یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے عقیدے کے اوپر کوئی تنقید کرے یا کیچڑ اٹھا لے۔ جب وہ دوسرے عقیدے پہ جائے گا تو قانون اس کو اپنی گرفت میں لے لے گا، یہ جرم بن جائے گا۔ یہ موٹی بات ہے۔ اور دوسری بات، جو عام آدمی ہیں جن کو اس قانون نے نیچرل پرسن کہا ہے، اگر ان کی ذات کے حوالے سے وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو تہذیب کی تعریف میں آتی ہے، ڈیفامیشن کی تعریف میں آتی ہے، تب بھی قانون اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اب اس میں دیکھنے والی یہ بات ہے کہ سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں شیئر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر تو پازیٹیو کوئی چیز ہے تو وہ شیئر کریں، لیکن اس قانون کے گرفت میں جو چیزیں آتی ہیں وہ کسی صورت آپ نہیں کر سکتے۔ اسی میں ہمارے جو صحافی حضرات ہیں، میری ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ جب آپ رپورٹس کرتے ہیں، رپورٹنگ کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں، تو اس قانون کو جو ہے نا ملحوظ خاطر رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی جو ہے ہمارے چوتھا یا پانچواں ستون ہے تو آپ بھی ساتواں ستون ہے، آپ بھی جو ہے نا اس کی گرفت میں نہ آ جائیں۔ پازیٹیو اس کو آپ جو ہے نا وہ رپورٹنگ کریں اور لوگوں کو اس کی قوانین کی جو اہمیت ہے اس سے روشناس کریں تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر امن آ سکے۔ اسی سلسلے میں سر آپ بھی کوئی جو ہے لوگوں کی اویئرنیس کے لیے؟ میرے خیال میں اس موضوع کے اوپر آپ نے ڈیٹیل گفتگو کر لی ہے، میں اس میں کوئی ایڈ نہیں کرنا چاہوں گا، بس ایک ہی گزارش کروں گا کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی نقطۂ نظر سے، اسلامی سال کے حوالے سے پہلا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ بڑا عزت و احترام والا مہینہ ہے ہمارے عقیدے و احترام کے لحاظ سے۔ تو جملہ جو
اہل اسلام ہیں ان سے گزارش ہوگی کہ وہ اس مہینے کے احترام میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے مسالے کا خیال رکھیں، اور کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے دوسرے کے دل آزاری ہو، اور ایسی چیز کرنے کی اجازت بھی ہرگز نہیں دی جائے گی کہ ایک مسلک کے لوگ جو ہے وہ دوسرے مسلک کے خلاف بات کریں، یا ان کے جو اکابرین ہیں ان کے اوپر بات کریں، یا جتنے بھی ہمارے لیے انتہائی محترم متبرک ہستیاں ہیں ان کے نام جو ہے وہ کسی ایسے حوالے سے لیں جس سے ان کی تصدیق کا جو ہے وہ کوئی عمل نکلتا ہو۔ تو میری گزارش ہوگی کہ اس ماہ میں یہ ماہ ہمیں قربانی اور اصرار کا پیغام دیتا ہے، اور اسی قربانی اور اصرار کے جذبے کو جاری رکھتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اچھے انداز سے پیش آئیں۔ چونکہ جن قوانین کی بات انہوں نے تفصیل سے کی ہے، میں اس میں مزید جو کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اب ان دنوں میں جو یہ برسات کا موسم ہے، تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اس حوالے سے کچھ ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ NDMA نے اور اسی طرح جو ہمارے SDM نے پچھلے دنوں نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ یہ جو حالیہ دن ہیں، جو اگست کا آخری ویک ہے، یا جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، ان میں شدید بارشیں ہونے کا امکان ہے، اور بارشیں ہو بھی رہی ہیں، جس سے ہمارے جتنے بھی دریا ہیں اور جتنے بھی بالخصوص جو دریائے جہلم ہے اس کا جو جتنا بھی کیچمنٹ ایریا ہے، اس میں اس دفعہ مانسون کی زیادہ جو ہے وہ پریسیپیٹیشن ہو رہی ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میری عوام علاقہ سے گزارش ہے کہ جتنے بھی ہمارے دریا ہیں، وہ دریائے جہلم ہے، دریائے پونچھ ہے، اور جتنے بھی ندی نالے ہیں چھوٹے بڑے، ان کے پاس جانے سے جو ہے وہ پرہیز کریں، اور خود کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، تاکہ ہم قیمتی جانیں جو ہے وہ ہماری محفوظ رہ سکیں۔ کوئی سوال وغیرہ اگر ہے تو ایس پی صاحب، آپ نے ڈیٹیل سے باتیں کی ہیں، کافی لوگوں تک یہ پیغام بھی پہنچا ہے، لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں کے خلاف جو کارروائی زیر کار ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وہ کہاں تک پہنچی، اور مزید ان کو کیسے قانون کی گرفت میں لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ قانون کے اندر جو ہے نا تمام پروسیجر کو ایکسپلین کر دیا گیا ہے، تو وہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ جو ہی انویسٹیگیشن مکمل ہوگی، جتنے بھی ہم نے مقدمات اس نئے قانون کے تحت درج کیے ہیں وہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ کچھ تو ہم نے چلان کر دی ہیں مقدمات، اور جن کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، جو ہی انویسٹیگیشن مکمل ہوگی تو ان کو اکارڈنگ ٹو لا اور پروسیجر ان کو جو ہے وہ چلان کر دیا جائے گا عدالتوں کے اندر۔ وہ لوگ جن کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں، وہ پھر بھی وہ سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ لائیو بھی چلا رہے ہیں جو انہیں اجازت بھی نہیں ہے، اور ایسی چیزیں بھی چلا رہے ہیں جو ان کو پہلے بھی الو نہیں تھی، انہی وجہ سے ان پر مقدمات درج ہوئے ہیں، تو پھر ان کو کیوں نہیں روکا جا رہا؟ وہ اس میں کچھ لوگوں کو تو ہم نے روکا ہے، کچھ لوگ ہیں جو چھپ کر اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمیں اگر کسی بھی جگہ پہ اس طرح کے لوگوں کی نشاندہی ہو جاتی ہے، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ضمانت وغیرہ کروا لیتے ہیں، تو پھر ان کا اریسٹ جو ہے وہ پاسبل نہیں ہو پاتا، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں جن کو مقدمات، جن کے خلاف مقدمات ہیں، ان کو جو ہے نا روکا جائے۔ کافی حد تک ہم نے روک لی ہے، اور کچھ لوگ چھپ کر ابھی بھی اس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہی ان کی نشاندہی ہو جائے گی تو ان کے خلاف بھی جو ہے ہم ایکشن لیں گے انشاءاللہ۔ سر، سپوز کوئی بندہ اس سوشل میڈیا پہ کوئی پیج چلا رہا ہے، وہ دوسرے کسی ملک کا، سپوز انگلینڈ یا کسی اور ملک کا ڈیول نیشنل ہے، تو اس پہ کس طرح سے اس کا امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوتا ہے، یا اس میں کوئی کیا گنجائش ہے قانون؟ اس میں یہ ہے کہ قانون نے تو تمام اپنے پہلو جو ہوتے ہیں ان کو کور کرنا ہوتا ہے۔ یہ اپنے بہت اہم بات کی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن وہ یہاں کی خبریں جنریٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، تو ان کے خلاف ہم نے کچھ کارروائیاں بھی کی ہیں اور کچھ کر بھی رہے ہیں کہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، چونکہ وہ یہاں پہ نہیں ہوتے لیکن ان کے گھر یہاں پہ ہوتے ہیں، ان کے کوئی نہ کوئی ریلیٹیوز یہاں پہ ہوتے ہیں، تو ہم اکارڈنگ ٹو لا جو سیکشنز آف لا موجود ہیں، ہم ان کو پروسیجر میں رکھتے ہوئے ان کے خلاف جو قانونی کارروائی بنتی ہے وہ دے ول بی ڈکلیئرڈ ایز ایبسکونڈر اینڈ پروکلیمڈ اوفینڈرز، ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ اس میں 2-1 کارروائیاں ہم نے کی بھی ہیں ضلع میں، اور جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہمارے سامنے آئیں گے تو ان کو ہم اکارڈنگ ٹو لا اشتہاری ڈکلیئر کر دیں گے۔ جو یہاں پہ رہ کے نہیں کر رہے ہیں، باہر رہ کے کر رہے ہیں، وہ قانون کی گرفت میں نہیں آ رہے، تو قانون ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دے گا۔ سر اس میں آپ ایکسپلین تھوڑا سا کریں۔ اس پہ جو ہے نا قانون ہمارا یہ ہے، جو لینڈ لا ہے ہمارا،
کہ ایک پاکستان کا شہری، آزاد کشمیر کا شہری کوئی ایسا جرم کرتا ہے باہر بیٹھ کے جو ہمارے ملک کے اندر وہ کرتا تو جرم ہوتا، تو وہ کلیئرلی اگر اس نے بیرونی ملک بیٹھ کے کیا تو وہ جرم ہی سمجھا جائے گا، جب بھی وہ واپس آئے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کوئی میسج اور بس آپ کے چینل کے توسط سے تمام لوگوں کو سر یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ڈسٹرکٹ کوٹلی کے اندر پولیس اسٹیشن تھانے موجود ہیں جو آپ کی زیر نگرانی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ایس ایچ او صاحبان لوگوں کو فوری ریلیف اور انصاف دے رہے ہیں، ان کی جو ہے شناسائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ آپ کتنے مطمئن ہیں اپنے تھانوں کی کارکردگی سے؟ دیکھیں کہ جو تھانوں کی کارکردگی ہے وہ کبھی بھی آئیڈیل نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، کیونکہ کرائم کو ڈیل کرنا دس از اے ویری ڈیفیکلٹ جاب، ایک وہ آسان کام نہیں ہوتا۔ اگر آپ غرب کنٹریز کے اندر بھی چلے جائیں تو آپ وہاں پہ بھی جب کارگزاری دیکھیں گے تھانوں کی تو آپ کو بڑا ڈفرینس نظر آئے گا۔ اب جہاں تک ہمارے تھانوں کا تعلق ہے تو آپ اگر کبھی وہاں پہ وزٹ کر کے دیکھیں تو یو کم ٹو نو کہ ریسورسز کی بہت زیادہ کمی ہے، مطلب مین پاور کی کمی ہے، ریسورسز کی کمی ہے، بہت سارا ماڈرن ٹریننگ کی کمی ہے، اس طرح سے ہمارا جو لاز ہیں اس طرح سے امپلیمنٹ ہونے چاہیے، ساری کی ساری چیزوں کی کمی ہے۔ اس کے باوجود میں سیٹسفائی ہوں کہ یہ ہماری سوسائٹی ایک کلوز سوسائٹی ہے جس میں جرم ہوتا ہے تو ایوری ون نوز ایوری ون۔ تو پولیس اس حوالے سے مثلا ہماری جتنی ایف آئی آریں ہو رہی ہیں تو جتنے میرے زیر نگرانی تھانے ہیں، میں اس حوالے سے مطمئن ہوں کہ پولیس بر وقت جتنا ممکنہ طور پہ انصاف فراہم کیا جا سکتا ہے اس کی میں نگرانی کر رہا ہوں اور وہ پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ اس چیز کے بارے میں لوگوں سے اوپینین لیں کہ لوگ اس چیز سے مطمئن ہیں کہ نہیں۔ میں اپنے اینڈ پہ ہمارے لمیٹڈ ریسورسز ہونے کے باوجود میں مطمئن ہوں کہ میرے تھانے جو ہیں لوگوں کو انصاف کی فراہمی پہنچانے میں فی الحال اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اچھا سر، یہ آپ نے پروگرام ایک لانچ کر رہے تھے کوئٹہ سٹی میں، جس طرح کوٹلی کو ایک سیف سٹی کے حوالے سے اس طرح کوئٹہ میں کر رہے تھے جس کی وجہ سے کرائم میں روک تھام ہوگی، تو یہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے یہ کہاں تک پہنچا ہے؟ اچھا، یہ آپ نے اچھا کیا کہ یہ سوال بھی پوچھ لیا اور اس آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے۔ میں نے اور ایس ڈی ایم صاحب نے مل کے ایک پلان کیا کہ یہ ہمارا ایک بہت ہی خوبصورت سٹی ہے، وادی بنا جو ہے ہماری بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے اور اس کا جو شہر کا ایریا یہ انتہائی خوبصورت ہے، تو اس کو ہم ایک سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے ہم نے لانچ کیا، میں نے اور یہ ہمارا جوائنٹ وینچر تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ ایک کنٹرول روم بنایا جائے جس کے ذریعے سے پورے شہر کی ایکٹیویٹی کو مانیٹر کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم نے اس کی پوری اسپاٹ انسپیکشن کروائی کہ ہم اس شہر کے اندر کتنے کیمرے لگائیں اور کہاں کہاں پہ لگائیں، سو دیٹ کہ پورا شہر جو ہے ایک کنٹرول روم سے دیکھا جا سکے۔ تو اس میں اے سی صاحب نے بڑی محنت کی، ہم وہاں سے کچھ ہماری ٹیمیں بھی آئیں تو انہوں نے یہاں پہ ساری کی ساری اسپاٹ انسپیکشن کی، تو اس کا جو بیسک پلان ہے نا کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ ہمارا بن چکا ہے، اور جہاں تک اس سے ریلیٹڈ مٹیریل ہے اس کے حد تک بھی ہمارے پاس ریسورسز جو ہے فائنینس وغیرہ وہ بھی اکٹھا ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ یہ کچھ کووڈ کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے، اس کو ہم ریزیوم کرنے جا رہے ہیں اور جلد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم کوئٹہ کو ایک سیف سٹی پروجیکٹ جس میں ایک سینٹرل روم ہوگا اور پورا شہر ایک سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے اندر آ جائے گا اور ہم اس کو اس کے ذریعے سے دیکھ سکیں گے۔ اور ڈیفینیٹلی آپ بڑے شہر جہاں بھی دیکھیں، لاہور دیکھیں، اسلام آباد دیکھیں، وہاں پہ سیف سٹی بنائے گئے ہیں، اور جہاں بھی سیف سٹی بنایا گیا ہے وہاں پہ کرائم کی ریشو جو ہے وہ ڈیکریز ہوئی ہے۔ جب یہ سیف سٹی یہاں پہ بنایا جائے گا تو انشاءاللہ یہاں پہ بھی جو کرائم کی ریشو ہے وہ آٹومیٹکلی ڈیکریز ہوگی۔ سر، منشیات کے حوالے سے یعنی کہ ضلع کوٹلی میں ایک کوئٹہ میں کیا یہ ایسے اسٹیشن ہے یہاں سے یعنی کہ یہ مرکز ہے، یہاں سے پورے ضلع میں یہ منشیات یہاں سے آگے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، اس حوالے سے آپ نے پچھلے دنوں میں کچھ کاروائیاں کی ہیں، مزید کیا توقعات ہیں آپ کی؟ جی بالکل، کچھ تو ہمارا زیادہ انرجیز اور ریسورسز کووڈ میں مصروف ہم ہو گئے زیادہ، تو چونکہ ابھی چیزیں نارملائزیشن کی طرف جا رہی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جتنی بھی منشیات کا چھوٹے پیمانے پہ یا بڑے پیمانے پہ کوئٹہ کے اندر یا ضلع کے اندر کوئی بھی بندہ منشیات کا کام کر رہا ہے، یہ میں واشگاف الفاظ میں آپ کے چینل کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ اس بندے کو اس ضلع کے اندر قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا، چاہے کوئی ڈرگ یوزر ہے، چاہے کوئی ڈرگ پیڈلر ہے، اس کو قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔
ان کے خلاف جو ہے کاروائیاں کی جائیں گی اور بھرپور کاروائیاں کی جائیں گی. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اس میں ہم نے تو اس حد تک کیا ہے کہ ہمارے پی ڈی ایس پی صاحب جو لیگل برانچ سے تعلق رکھتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کو ساتھ رکھتے ہوئے میں نے مختلف جگہوں پہ ریڈز کیے ہیں منشیات فروشوں کے خلاف. اور آنے والے دنوں میں بھی میں انشاءاللہ خود کاروائیاں کروں گا اور ایسے ناسور جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں جو خرابی پیدا کرتے ہیں ان کے خلاف بھرپور کاروائیاں جو ہیں وہ عمل میں لائی جائیں گی. اے ایس پی صاحب ضلع کوٹلی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور آپ کی ترجیحات کیا ہے؟ دیکھیں ضلع کوٹلی کے جو مسائل ہیں کچھ کا جو پہلو بنے گا وہ پولیٹیکل بنے گا, کچھ کا ایڈمنسٹریٹو بنے گا, کچھ کا جو ہے وہ سوشل بنے گا. جو میں بتا سکوں گا وہ پولیس سے ریلیٹڈ ہوگا. دیکھیں کہ ہمارا جو ضلع کوٹلی ہے پاپولیشن وائز جو ہے وہ سب سے بڑا ضلع ہے آزاد کشمیر کا. اس میں اس کی جو آبادی ہے اس کے تناسب سے جو پولیس کے ریسورسز ہونے چاہیے وہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ کرائم جو ہے جس طریقے سے کنٹرول ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں ہو پاتا. اس کے باوجود ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کرائم کو کنٹرول کیا جائے. تو پولیس کے تناظر سے اگر میں دیکھوں تو نفری کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, مین پاور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ریسورسز کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ کرائم اوپر جاتا ہے, ریسورسز آپ کے وہ ڈسپرپورشنیٹ پیدا ہوتی ہے تو کرائم بڑھتا چلا جاتا ہے. تو پولیس کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو میرے خیال سے سب سے پہلے تو جو نفری کی کمی ہے وہ پوری ہونی چاہیے تاکہ تھانوں کو جتنی ان کی ریکوائرڈ فورس ہے وہ مل سکے, اور فنڈز جنریشن جو ہے وہ جو تھانوں کو انڈیپینڈنٹ کام کرنے کے لیے فنڈز بائی لا ملنے چاہیے وہ وہاں تک بر وقت پہنچنے چاہیے, سو دیٹ تھانے کے اندر اگر کسی جگہ پہ مبینہ طور پہ یہ کوئی الزام آ رہا ہے کہ تھانے نے پیسے لے لیے ہم سے تو وہ والا الزام بھی ختم ہو جائے گا کہ تھانہ اس طرح کا کوئی کام میں ملوث ہے. تو میرے خیال سے یہ بڑا مسئلہ جو ہے پولیس کے حوالے سے ضلع کوٹلی کو درپیش ہے.